پاکستان کی تاریخ کا طاقتور ترین گورنر جنرل جس نے وزیر اعظم کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کیا، کسی وزیر اعظم کو پولیس سے ڈرا دھمکا کر تو کسی وزیر اعظم کی کنپٹی پر پستول تان کر اس سے زبردستی استعفا لیا۔ جانتے ہیں اس شخص نے ختم نبوت کی تحریک کو روکنے کے لیے کون سا ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ محلاتی سازشوں کے ماہر سمجھے جانے والا فالج زدہ گورنر جنرل ملک غلام محمد ویل چیئر پر بیٹھ کر نظام مملکت چلاتا رہا، اور جس کی زبان سے نکلے الفاظ ان کی امریکی سیکریٹری کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا تھا۔ ملک محمد اپنی گوری ٹرانسلیٹر سے یہ کہا کہ اگر تم نے میرے آفس آنا ہو تو تمہارے ہونٹوں پر دل آویز مسکراہٹ ہونی چاہیے، تو پھر ان محترمہ نے کیا جواب دیا۔ وہ کون سے پارلیمنٹرین تھے جو ملک غلام محمد کے ڈر سے برقع پہن کر عدالت جاتے تھے، اور وصیت کے مطابق جب ملک غلام محمد کی قبر کشائی کی گئی تو سانپ والا واقعہ اصل میں کیا تھا؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کے کچھ ایسے گوشے سے بے نقاب کروں گا جو شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ کیسے ہوا کہ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد ایک فالج زدہ شخص پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا؟ کچھ یوں ہے کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مسلم لیگ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے نتائج خطرناک ثابت ہوئے۔ لیاقت علی خان کی جگہ ایک متحرک سیاسی شخص کی ضرورت تھی جو پاکستان کا آئین بھی اور اس کے معاملات بھی سنبھالے۔ گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم کا عہدہ سونپ دیا گیا۔ گورنر کے پاس برطانیہ کے دیے گئے کافی اختیارات تھے، لیکن رسمی طور پر وہ ان کو استعمال نہیں کرتا تھا کہ اس وزیر خزانہ ملک غلام محمد کو بے ضرر سمجھتے ہوئے گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ فالج کے مریض محمد بیوروکریٹ تھے، پاکستان کی جدوجہد سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، اسی لیے وہ عوامی امنگوں کو سمجھنے سے سراسر قاصر تھے۔ اس پر مزید یہ کہ فالج کے باعث اس کی گفتگو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان کی امریکی سیکریٹری ترجمہ کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ اس وقت پاکستان کا آئین نہیں بنا تھا۔ اس وقت پاکستان میں 1935 کا برطانوی ایکٹ چلایا جا رہا تھا۔ اس ایکٹ میں جنرل کے پاس کافی اختیارات تھے۔ غلام محمد نے فادر آف دی نیشن بننے کی بجائے اس ایکٹ سے فائدہ اٹھایا اور اپنے اختیارات کا کھل کر جائز اور ناجائز استعمال کیا۔ ان کے دور میں پاکستان میں دو بڑے اہم واقعات ہوئے، ایک یہ کہ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی حمایت کرنے والوں پر گولیاں برسائی گئیں، دوسرا یہ کہ احمدیوں کے خلاف لاہور میں چلنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے مارشل لا نافذ کیا گیا، اور یہ لاہور سے ہونے والا مارشل لا پاکستان کا پہلا مارشل لا تھا۔ مارچ 1953 کو گورنر جنرل نے وزیر اعلیٰ پنجاب ممتاز دولتانہ کو برطرف کر دیا۔ اس کے چند ہفتے بعد ورنہ جنرل نے خواجہ ناظم الدین سے استعفی مانگا۔ اس موقع پر خواجہ ناظم الدین نے ملک غلام محمد سے کہا کہ جب میں گورنر جنرل تھا تو میں نے لیاقت علی خان سے ایسا رویہ روا نہیں رکھا جو ہاتھ رکھا۔ اس کے جواب میں ملک غلام محمد نے کہا کہ نہ تم یاد علی خان ہوں اور نہ ہی میں فضل الدین خواجہ ہوں۔ خواجہ ناظم الدین نے اپنے گھر پہنچ کر سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت تک ان کے گھر کے فون کا کنیکشن کاٹا جا چکا تھا۔ بعد میں انہوں نے اپنی بحالی کے لیے ملکہ برطانیہ سے التجا بھی کی، مگر سب کچھ محسوس ہو رہا۔ پولیس وزیر اعظم ہاؤس کو گھیرے میں لے چکی تھی۔ ہنگامی طور پر اسمبلی اجلاس بلانے کا آپشن بھی موجود تھا۔ فوجی ایکشن کی دھمکی دی گئی اور خواجہ ناظم الدین ملک کے مفاد کی خاطر خاموشی سے الوداع ہو گئے۔ یہ پیغام میں انہوں نے قوم سے اپیل کی کہ وہ پرامن رہے، روزے رکھے اور خدا سے روزہ کرے۔ ملک غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو معزول کر کے اپنے ہی ایک بیٹی بھائی یعنی ایک بیوروکریٹ محمد علی بوگرا پاکستان کی تقدیر سونپتے ہوئے وزیر اعظم کے عہدے پر بٹھایا۔ وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی قیادت میں اراکین اسمبلی دستور سازی میں ناکام ہو چکی تھی۔ گورنر جنرل ملک غلام محمد کو بڑی کہ بوگرا اینڈ کمپنی جنرل کے اختیارات میں کمی کر کے میرا ہی پتہ کرنا چاہتی ہے۔ اس وقت وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی کنپٹی پر پستول تان کر سطور ساز اسمبلی تحلیل کرنے کے احکامات پر دستخط لے گئے۔ 24 اکتوبر 1954 پہلی اسمبلی کو توڑ کر ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ پہلی دستور ساز اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین نے گورنر جنرل کی اسمبلی توڑنے کے اقدام کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں رجوع کیا۔ مولوی تمیز الدین ملک غلام محمد سے اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ وہ بھوکا پہن کر سائیکل رکشہ پر سوار ہے کر عدالت جاتے تھے۔ نوکر شاہی میں کام کرنے والے ملک غلام محمد نقوی کے مرض میں مبتلا تھے۔ آئین کے گفتگو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک امریکی گوری مس بورول کو اپنا سیکٹری رکھا ہوا تھا کہ ٹرانسلیٹر کا کام کرتی تھی۔ تحریر ہے
कि एक मर्तबा गवर्नर जनरल मुल्क गुलाम मोहम्मद ने अपनी सेक्रेटरी को डिनर पर इनवाइट किया, लेकिन वो चाहते थे कि बोरोल तन्हा डिनर पर तशरीफ लाएं, लेकिन मोहतरमा अपने साथ अपनी वालिदा को भी साथ लाई। ये बात हमारे मुल्क साहिब को नागवार गुजरी और यूं उनका डिनर करने का सारा मज़ा किरकिरा हो गया। अगली सुबह वो अमरीकी गोरी जब ऑफिस आए तो रात वाले वाक़ये को लेकर मोहतरमा का मूड ख़राब था। गवर्नर जनरल कहने लगे, अगर अपने मेरे ऑफिस अब के लबों पर मुस्कान होनी चाहिए, वरना यहाँ मत आया करे। पहले तो अपने बात का हुक्म सुनकर गाने लगी, उनके असाब जवाब देने लगे तो उन्होंने पहले ज़मीन पर फेंक की और वहाँ से चलती बनी। अपने इक़्तिदार के आखिरी साल जनरल मुल्क गुलाम मोहम्मद तक महदूद हो गए थे और उनकी ज़बान से निकले अल्फाज मिस बोरोल के किसी को समझ नहीं आते थे। अब यूँ कह सकते हैं कि एक साल तक पाकिस्तान का सारा निज़ाम असल आती रही। ऐसे हालात में भी गवर्नर जनरल चिमटे हुए थे और वो अपनी कुर्सी छोड़ने पर रजामंद न थे। उनकी हालत शदीद हुई तो उनको ज़बरदस्ती इलाज की गरज से लंदन भिजवा दिया गया और उनकी जगह सिकंदर मिर्ज़ा का कायम मकाम गवर्नर जनरल की जिम्मेदारियां सौंपी गई। जाने मुल्क गुलाम के 2 महीने छठी को गनीमत जाना और खुद इक़्तिदार पर काबिज हो गए और यूं मुल्क गुलाम मोहम्मद का हंगामी फैज़ दौर हुकूमत अपने अंजाम को पहुंचा। अगले बरस मुल्क गुलाम मोहम्मद 29 अगस्त 1956 के कराची में वफात पा गए। वहां उन्हें मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ फौजी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि मुल्क गुलाम मोहम्मद जब तक हयात रहे उन्होंने पाकिस्तान का आइन तक नहीं बनने दिया। न्यूज़ की वेबसाइट पर वरना रोल मोहम्मद के हवाले से एक आर्टिकल मौजूद है जिसके मुताबिक काफ कर रही थी कि उनके जिस्म को सऊदी अरब में दफनाया जाए। उनके जिस्म का कराची में सुपुर्द खाक किया गया था। वसीयत पूरी करने की गरज से कब्र कुशाई की गई तो क्या देखते हैं कि एक साहिब ताबूत पर फैलाया बैठा है कि एक पुलिस एहलकार ने अच्छे गोलियां ज़ाय कर दी, लेकिन इस पर कोई असर ना हुआ। स्प्रे करने के बाद कब्र को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अगली सुबह एक बार फिर से कब्र खोली गई तो वो सांप जो का तो वहां मौजूद था और फिर लोगों के मशवरे के बाद इस कब्र को वापस बंद कर दिया गया। इस वाक़ये में कितनी सदाकत है और कितना फसाना कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब वक्त आ गया है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ अब तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।